میں نہیں چاہتا کہ آپ میری ویڈیو بنائیں. اگر آپ بناتے ہیں اور اس کو آپ وائرل کرتے ہیں تو بالکل آپ سائبر اسٹیکنگ کے حوالے سے جرم کمٹ کر رہے ہیں. آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, 7 سال سزا ہے. کہ مختلف لوگ صرف اور صرف مائک لے کے, کیمرہ لے کے اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں اور پرائیویسی کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. جرنلزم جو ہے, صحافت جو ہے, یہ ایک پیشہ نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ایک خدمت ہے. کہ میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہوں اور تو میری جو ڈیوٹیز اور فنکشنز ہیں وہ پنجاب پروسیکیوشن سروس ایکٹ کے اندر مینشنڈ ہیں. کہوں کہ جی یہاں پہ منشیات بک رہی ہے تو میں خود پکڑنا شروع کر دوں, تو اس طرح سے نہیں ہوتا. صرف ہال روڈ سے ایک مائک لے لینے سے یا کیمرہ خرید لینے سے آپ میڈیا پرسن نہیں بن سکتے. سر, لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے میڈیا پہ پابندی لگ چکی ہوئی ہے کہ وہ اب نہ تو سڑک پر نہ تو کھڑے ہو کر کسی ادارے کے ساتھ کوئی پرائم کر سکتے ہیں, نہ ہی کسی چیز کی نشاندہی. ابھی فی الحال ہائی کورٹ کے مطابق پابندی, تو اس کو تھوڑا سا واضح کرے کہ اصل میں پابندی ہے کیا اور کس کس چیز پہ پابندی لگی ہے. بیسیکلی دیکھیں, پابندی اس وقت آپ اسے نہیں کہہ سکتے انٹرم ارینجمنٹ, کیونکہ اس وقت جو مین پٹیشن آنے کی وجہ تھی وہ یہ ہے کہ مختلف لوگ صرف اور صرف مائک لے کے, کیمرہ لے کے اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں اور جا کے مختلف تھانوں میں ملزمان کو پولیس کی مدد سے تھریٹ کر کے ان سے کنفیشن وغیرہ لیتے ہیں. یہ سارا کا سارا اگینسٹ دی لا ہے, اگینسٹ کانسٹیٹیوشن ہے. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے. آپ اس کے ساتھ دیکھیے کہ ایکسائز والے مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کے یوٹیوبرز کو ساتھ کھڑا کر کے فیملیز لائف کو انٹرفیئر کر کے پرائیویسی کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ٹریفک چینلز, ٹریفک کے حوالے سے جو سارجنٹ ہیں وہ مختلف کیمراز والوں کو ساتھ کھڑا کر کے اور مختلف فیملیز کی جو لائف ہے پرائیویسی کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے وہ جو ریٹ جورسڈکشن ہے اس کے اندر انٹرم ریلیف یہ لایا گیا کہ اس وقت ان لوگوں کو روک دیا گیا اس قسم کی کارروائی کرنے سے. اور ابھی نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ دیکھیے کہ ہمیں بھی نوٹس کیا گیا ہے, اٹارنی جنرل آفس کو بھی نوٹس کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پیمرا اور پی ٹی اے کے حوالے سے جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی نوٹس کیا گیا. مقصد معزز عدالت کا یہ ہے کہ کوئی ایسے پیرامیٹرز فکس کر دیے جائیں, ایسے لاز لائے جائیں کہ جس کے اندر یہ چیز فکس کی جائے کہ جرنلسٹ کون کون ہے, کیا ان کی اسٹیچوٹری کوئی باڈی ہونی چاہیے جو ان کی رجسٹریشن کرے, کوئی ایسے ایس او پیز ہونے چاہیے. دیکھیں جرنلزم جو ہے, صحافت جو ہے, یہ ایک پیشہ نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ایک خدمت ہے. لیکن یہ خدمت میں اگر چند لوگوں کی وجہ سے یہ پیشہ بدنام ہو رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس بات پہ اعتراض ہو کہ ان لوگوں کو کسی بھی قانون, کسی ضابطے کے اندر لایا جائے. ان کا کوئی آئین ہو جس کے تحت ایک پروگرام کرنے والے کو بھی پتہ ہو کہ اس کے لیمٹس کیا ہیں, کہاں پہ جا کے یہ وائلیشن آف لا ہو جائے گی, تاکہ اس پیشے کی جو تکریم ہے, جو عزت ہے, وہ قائم رہے. اچھا, اگر ایک میڈیا پرسن ظاہر ہے, اگر وہ کسی برے کام کی, کسی کی رشوت خوری کی, اگر وہ ویڈیو جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتا, بنا نہیں سکتا, پرائم نہیں کر سکتا, تو میڈیا کا پھر کام کیا رہ جائے؟ دیکھیں کرائم اور بات ہے. آپ دیکھیں کرائم کے حوالے سے ادارے بنے ہوئے ہیں, وہ ادارے پورے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو کرپشن آپ سمجھتے ہیں تو آپ اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے, اس کو اپلیکیشن دیں. اب دیکھیں اس طرح تو نہیں ہے کہ میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہوں اور تو میری جو ڈیوٹیز اور فنکشنز ہیں وہ پنجاب پروسیکیوشن سروس ایکٹ کے اندر مینشنڈ ہیں. میں اب یہ کروں کہ میں مختلف ہوٹلوں میں چھاپے مارنے شروع کر دوں, میں مختلف جگہوں پہ جو ہے یہ کہوں کہ جی یہاں پہ منشیات بک رہی ہے تو میں خود پکڑنا شروع کر دوں, تو اس طرح سے نہیں ہوتا. ہر آدمی کو, ہر ادارے کو اپنے جو ذمہ داریاں اس کے ذمے ہیں, جو اس کی ڈیوٹیز ہیں, جو اس کے فرائض ہیں, وہ اس نے اپنے لا کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو میڈیا پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا. میڈیا کی ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو کبھی نہ تو میڈیا کے حوالے سے ان کی ایجوکیشن ہے, صرف اور صرف ہال روڈ سے ایک مائک لے لینے سے یا کیمرہ خرید لینے سے آپ میڈیا پرسن نہیں بن سکتے. آپ کو جرنلزم کی ایجوکیشن پہلے کیوں آپ لیتے تھے, کیونکہ جرنلزم آپ کو پورے طریقے سے آپ اس سے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اب دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ جی میں کالا کوٹ پہن لوں اور میں لا کروں نا, میں اپنے آپ کو وکیل کہنا شروع کر دوں, یا میں چٹا کوٹ خرید لوں اور ایم بی بی ایس نہ کروں, میں اپنے آپ کو ڈاکٹر کہنا شروع کر دوں, تو اس طرح کام نہیں چل سکتا. آپ کو سرٹن ایجوکیشن حاصل کرنی پڑتی ہے. آپ کو جیسے ہماری پنجاب بار کونسل ہے, ہماری رجسٹریشن کرتی وکلا کی, ایسے پی ایم ڈی سی ہے جو ڈاکٹرز کی رجسٹریشن کرتی ہے. تو اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ اقدام ہے ایک معزز جج صاحب کا عدالت عالیہ کی طرف سے کہ آپ کی لیجسلیشن ہو جائے, آپ کی اسٹیچوٹری باڈی بن جائے. جرنلسٹ کی ڈیفینیشن کلوز ہونی چاہیے تاکہ جو آپ جیسے اچھے صحافی ہیں وہ چند لوگوں کی وجہ سے بدنامی کا باعث نہ بنے. اچھا سر, میرا آخری سوال ہے
کہ اگر ظاہر ہے عام عوام کی پرائیویسی کا مسئلہ ہے، اگر وہیں پر اگر کوئی ادارے پہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے یا ادارہ کچھ ایسا کام کر رہا ہے، جیسے اگر کوئی پولیس ہے اس کی رشوت خوری یا شراب نوشی کی کوئی ویڈیو ہے، تو ظاہر ہے وہ پولیس والا تو نہیں چاہے گا میری کبھی بھی ایسی چیز نشر ہو، تو پھر وہ ایسی جو چیزوں کی نشاندہی کیسے کی جا سکتی؟ دیکھیں یہ نشاندہی تو آپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، میڈیا بھی کرتا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا جس طریقے سے ایگزیجریشن ہو رہی ہے کہ ایک مجھے آپ لا بتا دیں کہ وہ کون سا ایسا قانون ہے جو آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ تھانے میں جائیں اور ایک آدمی جو انڈر کسٹڈی ہے، جو انڈر مطلب ریمانڈ پہ، اس کو آپ مجبور کر لیں کہ وہ مانے کہ جی میں نے یہ قتل کیا ہے یا میں نے یہ جرم کیا ہے. تو اس طرح سے لا نہیں ہے. اسی طرح سے مجھے ایک بات بتائیں کہ کون سا لا آپ کو پرمٹ کرتا ہے کہ آپ وارڈن کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک فیملی کی زندگی میں لائن کر دیں، آپ اس فیملی کی پرائیویسی کو آپ افیکٹ کرنا شروع کر دیں. دیکھیں جب تک آپ لمٹس میں رہیں گے آپ کی یہ سروس خدمت کہلائے گی، یہ پروفیشن آپ کا کبھی بھی انڈر کویسچن نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ لمٹ لیس ہو جائیں گے تو پھر آپ کو پرابلمز بھی ہوں گی، پھر معاشرہ آپ پہ انگلی بھی اٹھائے گا اور بالکل آپ کا ایکشن جو ہے وہ چیلنج بھی ہوگا، جیسے اس ریٹ میں چیلنج ہوا ہوا ہے. اور ادارے اپنا کام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. عدالت عالیہ بھی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پورے طریقے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی پورے طریقے سے ضامن بھی ہے، اور کانسٹیٹیوشن کی پورے طریقے سے انٹرپریٹیشن کرنا بھی عدالت عالیہ کا کام ہے. دیکھیں اب بھی اگر آپ کا سوال بہت اچھا ہے. عام طور پہ جو یوٹیوبرز ہیں جو فری لانسنگ کر رہے ہیں وہ لا سے بالکل واقف نہیں ہیں. ہمارا سائبر کے حوالے سے لا ہے، سائبر سٹیکنگ کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر میں نہیں چاہتا کہ آپ میری ویڈیو بنائیں، اگر آپ بناتے ہیں اور اس کو آپ وائرل کرتے ہیں تو بالکل آپ سائبر سٹیکنگ کے حوالے سے جرم کمٹ کر رہے ہیں. آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، 7 سال سزا ہے. FIA ایجنسی ہے جو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، نان بیلیبل ہے. تو یہ پورے طریقے سے جو ہے یہ ایک قابل گرفت جرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور شہری آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی حرکت جو کسی جرم کی ڈیفینیشن کو فلفل کرتی ہو.